اعمال میں دل نہیں لگتا، پھر کیا کریں کہ دل لگے؟ اس کا ایک مختصر جواب ہے جو امام نے دیا، اس کا کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ ریزن نہیں، ہر انڈیویجول کا الگ مسئلہ ہوتا ہے، اور دل کیسے لگے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ جب پتہ چلے کہ دل کیوں نہیں لگتا اس کا علاج کریں تو دل لگنے لگے گا۔ حرام لقمہ پیٹ میں جائے دل نہیں لگتا، اب یہ ہر ایک کے لیے ریزن نہیں جن کے پیٹ میں واقعا حرام جا رہا ہے۔ غنا یعنی سانگ، سنگنگ، میوزک تو نہیں، سانگز، اس کا سب سے بڑا نقصان یہی کہ آدمی کا وہ تقوی کم ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے دل نہیں لگتا۔ تیسری چیز جو سائیکالوجیکل ہے، شک، جب آدمی ڈاؤٹ میں مبتلا ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، یا کنفرم ہو جاتا ہے کہ جنت ہے جہنم ہمارے لیے نہیں، دل لگنا بند ہو جائے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ایگزام سے پہلے پتہ چل جائے کہ تم ایگزام میں اپیئر ہو کہ نہ ہو، تم تو پاس ہو سب سے زیادہ تمہیں نمبر ملیں گے، تو اگر یہ یقین ہو گیا کہ جنت ہم کو جنت ہی جنت ہے، جہنم نہیں ہے، دل نہیں لگے گا عمل۔ بھائی پھر کیوں نماز پڑھیں؟ یہی 8ویں امام نے اپنے چھوٹے بھائی کو ایڈوائس کی تھی۔ وہ بھائی تھے ان کے چھوٹے زید النار، عربی میں نار کہتے ہیں آگ کو، چونکہ یہ اتنے خوبصورت، ہینڈسم، جس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجیح، گریسفل پرسنالٹی، ان کا چہرہ اتنا سرخ کہ نام ان کا پڑ گیا زید النار۔ آگ کی وجہ سے نہیں، آگ میں جو ایک وہ ریڈش کلر آتا کہ بھائی ہم اولاد رسول ہیں، سید زادے ہیں، اور فرسٹ جنریشن کے 7ویں امام کا بیٹا ہے، 8ویں کا بھائی ہے، اسی زمانے میں ہے، کنفرم سید، کہا ہم تو ہیں جنتی، ہماری دادی کے مہر میں جنت ملی تھی، ہمارے دادا جنت کو تقسیم کریں گے، ہم ہیں جنتی۔ اعمال سے ان کا دل ہٹ گیا۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے داستان راستان، غالباً دا اسٹوری آف رائٹرس، اس کا والیوم 2 کا دوسرا یا تیسرا یہ واقعہ ہے۔ امام کو پتا چلا آپ کا بھائی، مائیں الگ تھیں لیکن بہرحال ہیں تو باپ ایک ہی، موسوی سید، یہ باتیں کہتا پھرتا ہے۔ جب دل ہٹ گیا اعمال سے، نہ نماز نہ روزہ، یعنی کر بھی لیتا ہے نہیں بھی کرتا، جب کرتا بھی ہے تب بھی دل کہیں اور، امام نے اس کو پبلک میں پکڑا، گھر میں نہیں بلا کے کہا، اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے پھر رہے ہو؟ تم کہتے ہو ہمارے لیے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کہا کہ ہاں جنت ہماری۔ کہا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دادا سید سجاد سے بڑے ہو گئے، وہ اتنی نمازیں پڑھ کے جنت میں جائیں، تم بغیر نماز کے جنت میں جاؤ گے، تم زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے نا اللہ کی نگاہ میں۔ جو اس میں امام نے بتایا عمل سے بے رغبتی دل کیوں اچاٹ ہوتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں سب کی بات نہیں کہ میں نے کہا کچھ لوگ حرام کھاتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ سانگز یا غنا میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں اس لیے، کچھ لوگ اتنا بلیو نہیں رکھتے جنت و جہنم پہ اس لیے، کچھ لوگ زیادہ بلیو رکھتے ہیں جنت پہ کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، کوئی شک نہیں، وداؤٹ انٹرنس انٹو جہنم، ہر مومن کو جنت ملے گی، یقینی بات، مگر ہم جہنم سے ہو کے جنت میں جائیں گے اگر گناہ گار۔ یقین ہو گیا جنت ہے، دل ہٹ جائے گا عمل سے، کیوں کریں عمل میں، کر لیں گے کبھی کبھی لیکن روز کیوں کریں؟ تو خیر یہ دیکھیں بہت سارے ریزن، اور ان میں سے ہر ریزن ایسا ہے کہ نہیں جس پر ایک مجلس آرام سے پڑھی جا سکتی اشرف۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ ایک ریزن نہیں ہوتا اعمال سے توجہ ہٹنے کا، اور 5ویں چیز تو ہے جو ان سب کے اوپر سپرسیڈ ہے، 5ویں چیز جو سب پہ سپرسیڈ ہے، اور وہ ہے شیطان۔ شیطان جو ہے وہ آدمی کے دل میں اعمال سے رغبت کو کم کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی حرام تو سمجھ میں آ گیا، چیک کریں گے اپنے پیسے کو، حرام ختم کر دیں گے، گانے بجانے سمجھ میں آ گئے، ٹھیک ہے بند کر دیں گے، جنت جہنم سمجھ میں آ گئی، زیادہ ان کے حالات پڑھیں گے یا ایسے علماء کی مجلس میں جائیں گے، بلیف بڑھتا رہے۔ یہ شیطان کا ہم کیا کریں؟ یہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ایک مسئلہ ہے، کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ شیطان کا کیا علاج کرے؟ شیطان کو تو صرف امام زمانہ ہی قتل کر سکتے نہیں۔ اب پھر دیکھنا پڑے گا کہ شیطان ہمارے دل میں اعمال کا شوق ختم کرتا ہے، تو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ آور سیلز فرام شیطان۔ ایک بات تو قرآن نے کہی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو پہلے اعوذ باللہ کہو۔ اور ایک بات مرجے نے کہی کہ جب کبھی نماز اسٹارٹ کرو تو اللہ اکبر کے بعد پہلے اعوذ باللہ پڑھو پھر الحمد پڑھنا، یہ شیطان سے بچنا۔ لیکن خالی اعوذ باللہ سے تو شیطان نہیں بھاگے گا، ہر دعا کا اصول ہے، خالی دعا سے تو آپ کے گھر میں روزی نہیں آئے گی، پھر ایفرٹ شیطان کو کس طرح دور کرو۔ اچھا اب یہ سب سے بیٹر اس کو کون بتا سکے گا؟ شیطان کو کیسے اپنے آپ سے بھگاؤ، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام شیطان، سب سے اچھے طریقے سے کون سمجھائے گا؟ شیطان سے اگر آپ کو بچنا ہے نا تو سب سے اچھے طریقے سے خود شیطان بتا سکتا ہے۔ شیطان سے بچنا ہے تو خود شیطان سے پوچھو۔ بہت ہی مشہور روایت ہے، جہاں نامحرم مرد اور عورت بیٹھیں گے وہاں 2 نہیں ہوں گے 3 ہوں گے، ان کے دونوں کے بیچ میں شیطان بیٹھا ہوگا۔ ہمارے یہاں مکس گیدرنگ تو نہیں ہو رہی ہے مثلا، تو یہ 4-5 چیزیں ہیں، اس کا علاج کریں،
تو ذرا سی رغبت بڑھے گی، اور مولا کا وہ فرمان کہ قرآن پڑھو تو جنت کی جو آیت آ جائے رک جاؤ، غور کرو اور اللہ سے دعا مانگو تمہیں ملے۔